بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 146۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام قصر بالمستقل کا حکم جمہور کے نزدیک۔ پچھلے سبق میں عام میں جو قصر کی صورت تھی وہ غیر مستقل کی تھی اور اس کی صورتیں بیان کی تھی کہ اس کی 4 صورتیں استثناء، شرط، وصف و غایہ، اور اس کے مثالیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ البتہ اس کا حکم باقی رہ گیا تھا، تو پہلے اس کا حکم بیان کرتے ہیں اور پھر جو قصر مستقل کی صورتیں ہیں اور اس کا جو حکم ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ قصر غیر مستقل ہو تو اس کی صورت، اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے: ففی غیر المستقل فیما اذا کان الشیء الموجب لقصر العام غیر مستقل ہوا العام حقیقۃ فی البواقی لأن الواضع وضع اللفظ الذي استثنى منه للباقي وهو العام حجة بلا شبهة فيه أي في الباقي، وهذا إذا كان الاستثناء معلوما، أما إذا كان مجهولا فلا۔ کلام غیر مستقل کے ذریعے سے تخصیص ہو، یعنی جب کوئی ایسی چیز جو عام کو چند افراد میں بند کرے اور وہ غیر مستقل ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ باقی میں حقیقت ہوگی، یعنی جتنے افراد کو آپ نے نکالنے ہیں وہ نکال لے، لیکن بعد میں بعض جو باقی افراد ہیں اس میں عام اپنی حقیقت پر محمول ہوگا۔ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہاں مجاز ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عام کا اطلاق اپنے تمام افراد پر تو حقیقت ہے، لیکن اس کو بعض افراد پر خاص کر دے تو یہ مجاز ہے، لیکن اس صورت میں یہاں مجاز نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیزیں آپ نے استثناء کرنی ہے وہ استثناء کر دے، جو چیز آپ نے مشروط کرنی ہے وہ مشروط کر دے، باقی تمام افراد میں عام حقیقت پر بولا جائے گا۔ کیونکہ لأن الواضع وضع اللفظ الذي استثنى منه للباقي، کیونکہ واضع نے اس لفظ کو وضع کیا ہے تمام کے لیے، جس میں سے باقی کو اس نے استثناء کیا ہے، اور اس میں عام حجت بھی ہوگا بلا شبہ، یعنی اس میں ایسا نہیں کہیں گے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ عام قطعیت سے نکل گیا ہے اور اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، نہیں، جتنے افراد کو آپ نے خاص کرنے ہیں، جتنے افراد کو آپ نے نکالنے وہ نکال لیں، جو بعد میں بچے ہیں اس میں یہ حجت ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک شرط لگا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب استثناء معلوم ہو۔ اگر استثناء مجہول ہے تو پھر عام جو ہے وہ حجت اس میں شبہ پیدا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے تفصیل آ جائے گی۔ تو بہرحال جو قصر غیر مستقل کی مثالیں ہم نے ذکر کی تھی، استثناء، شرط، وصف اور غایہ، تو اس میں جو عام ہے وہ باقی میں اپنے عموم پر رہے گا، اور جو خاص حکم ہے اس میں صرف اس کو نکال لیں گے، باقی اپنے عموم پر رہے گا۔ اس کے بعد ہم جو مستقل ہے اس کی بحث بیان کرتے ہیں۔ وفی المستقل کلاما او غیرہ أي فيما إذا كان القاصر مستقلا ويسمى هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما أو غيره مجاز، أي لفظ العام مجاز في الباقي بطريق اسم الكل على البعض من حيث القصر، أي من حيث إنه مقصور على الباقي حقيقة من حيث التناول، أي من حيث إن لفظ العام متناول للباقي يكون حقيقة فيه، على ما يأتي في فصل المجاز إن شاء الله تعالى، وهو حجة فيه شبهة، ولم يفرقوا بين كونه أي كون المخصص المستقل كلاما أو غيره، فإن العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فإنه دليل فيه شبهة، ولم يفرقوا في هذا الحكم بين أن يكون المخصص كلاما أو غيره۔ اور کلام قصر اگر مستقل کے ذریعے سے ہو تو وہ کلام ہو یا غیر کلام، تو یہ مجاز ہوگا بطریق اسم الکل علی البعض، کیونکہ بعض کا اطلاق کل کا اطلاق بعض پر ہوا قصر کے اعتبار سے، اور حقیقت ہوگا تناول کے اعتبار سے، یعنی شامل ہونے کے اعتبار سے۔ تو بہرحال کلام مستقل کے ذریعے سے اگر قصر ہو تو پھر اس کے آگے 2 صورتیں، یا تو کلام ہوگا اور یا غیر کلام،
اگر یہ کلام ہو یا غیر کلام، تو اس کا حکم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعتبار سے یہ مجاز ہے اور ایک اعتبار سے یہ حقیقت ہے۔ قصر مستقل کے ذریعے سے ہو تو اس میں پھر آگے مصنف نے 4 مذاہب بیان کیے ہیں، انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ جو پہلا مذہب ہے یہ جمہور حنفیہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا عام جس میں تخصیص کی گئی ہو کلام مستقل کے ذریعے سے، چاہے وہ کلام ہو چاہے غیر کلام ہو، تو یہ من وجہ حقیقت ہوگی، من وجہ مجاز ہوگی۔ اب چونکہ یہ من وجہ حقیقت ہے اور من وجہ مجاز ہے، اس لیے آگے اس کے حکم میں بھی اس میں توازن برقرار رکھیں گے کہ ایک اعتبار سے یہ حقیقت ہے اور ایک اعتبار سے مجاز ہے، لہٰذا اس میں اس اعتبار سے ہم اس کو درجہ دیں گے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ فیما اذا کان القاصر مستقلا، اگر قاصر مستقل ہو اور اس کو تخصیص نام دیتے ہیں، اور مخصص کلام ہو یا غیر کلام، یہ مجاز ہوگا، یعنی لفظ عام مجاز ہو جائے گا باقی میں، کیونکہ بطریق اسم الکل البعض، یہاں کل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آپ نے بعض مراد لی اور بعض کو آپ نے اس میں بند کر دیا ہے، عام کو اس بعض میں بند کر دیا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ جن افرادوں کو یہ شامل ہے اب بھی، تو اس میں بھی تو یہ حقیقت ہے نا، یعنی عام فی الحال جتنے افراد کو شامل ہے تو پہلے سے بھی شامل تھا، عموم میں بھی یہ شامل تھا، تخصیص کے بعد بھی شامل ہے اور تخصیص سے پہلے بھی شامل ہے، لہٰذا ہم اس کو اس کی حقیقت سے کیوں نکالیں؟ اے من حیث ان لفظ العام متلاون للباقی یکون حقیقتا فی، عام کا لفظ اس باقی کو شامل ہے تو یہ اس میں حقیقت ہوگی۔ علامہ یاتی فی فصل المجاز، انشاءاللہ تعالی جس طرح کے مجاز کے فصل میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہو حجت فی شبہۃ، البتہ یہ ایسی دلیل بن جائے گی جس میں شبہ ہو جائے گا، یعنی یہ دلیل ظنی ہو جائے گی۔ اور علماء کرام نے اس کے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، چاہے وہ مستقل کے ذریعے سے جو مخصص ہو کلام ہو یا غیر کلام، کیونکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عام جس میں مستقل کے ذریعے سے تخصیص پیدا ہو جائے تو اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انہوں نے اس حکم میں اس بات میں فرق نہیں کیا کہ وہ مخصص کلام ہو یا غیر کلام۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے حناف کا پورا مذہب مکمل طور پر بیان کیا کہ حناف یہ کہتے ہیں کہ اگر عام میں تخصیص کی جائے مستقل کے ذریعے سے، چاہے وہ کلام ہو یا غیر کلام، وہ کہتے ہیں کہ یہ من وجہ حقیقت ہوگی، من وجہ مجاز ہوگی، اور یہ دلیل ظنی بھی ہو جائے گی، یعنی ایسی حجت ہو جائے گی جس میں شبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور علماء کرام نے اس میں فرق نہیں کیا، کلام ہو یا غیر کلام، تخصیص کے ذریعے مخصص ہو کلام ہو یا غیر کلام، ان دونوں صورتوں میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ دلیل ظنی بن جائے گی، لیکن صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرق کرتے ہیں، اور یہ فرق صرف صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے بیان کی ہے، اور واقعی یہ بہت اچھا فرق ہے۔ فرماتے ہیں لیکن یجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا لانه في حكم الاستثناء، لكنه حذف الاستثناء معتمدا على العقل على انه مفروغ عنه، حتى لا نقول ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ونظائره دليل فيه شبهة، وهذا فرق تفردت بذكره وهو واجب الذكر حتى لا يتوهم ان خطابات الشرع التي خص منه السبي والمجنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات الواردة بالفرائض، فإنه يكفر جاهدها إجماعا مع كونها مخصوصة عقلا، فإن التخصيص بالعقل لا يورث شبهة، فإن كل ما يوجب العقل تخصيصه يخص وما لا فلا۔ فرماتے ہیں کہ لیکن یہاں ایک فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے جس کی تخصیص کی جائے تو وہ مناسب یہ ہے کہ وہ قطعی ہو، کیونکہ وہ استثناء کے حکم میں ہے، لیکن استثناء کو حذف کیا ہے، انہوں نے عقل پر اعتماد کیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ اور اس جیسے اور دلائل، اس میں دلیل ہے جس میں شبہ ہے، اور یہ فرق صرف میں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کرنا ضروری ہے
یا تاکہ یہ وہم نہ ہو جائے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں جن میں صبی اور مجنون کو عقل کے ذریعے سے ہم نے نکالا ہے یہ ایسے دلیل ہے جس میں شبہ ہے، جیسے وہ خطابات جو فرائض کے بارے میں وارد ہوئے ہیں اس کا منکر کافر ہوتا ہے اجماعاً، حالانکہ وہ مخصوص ہوتے عقل کے ذریعے سے، کیونکہ عقل کے ذریعے سے جو تخصیص ہوتی ہے وہ شبہ کو واجب نہیں کرتا، کیونکہ عقل کے ذریعے سے جو چیزیں خاص کرنی ہے وہ خاص ہو جائے گی اور جو نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ یہ بہت فائدے کی بات بتائی ہے۔ اوپر ہم نے یہ کہا کہ اگر تخصیص کلام کے ذریعے سے ہو یا غیر کلام کے ذریعے سے، دونوں صورتوں میں یہ ایسی دلیل بن جائے گی جس میں شبہ ہوگا، لیکن علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہاں فرق ہونا چاہیے۔ جو عقل کے ذریعے سے ہم خاص کرتے ہیں ایک کلام کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے جب ہم خاص کرتے ہیں تو اس میں شبہ تو پیدا ہو جائے گا، یعنی وہ دلیل ظنی باقی رہ جائے گی، لیکن جن افراد کو ہم عقل کے ذریعے سے خاص کرتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ جو باقی رہنے والی دلیل ہوگی وہ ظنی نہیں ہوگی، کیونکہ عقل کے ذریعے سے جن افراد کو ہم خاص کرتے ہیں وہ ایک طے شدہ افراد ہوتے ہیں اور اس کی دلیل ہوتی ہے، اس کی علت مقرر ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے، تو جو چیزیں عقل چاہے اس کو نکالے وہ نکل جائے گی اور جو عقل نہیں چاہتی وہ نہیں نکلے گی۔ تو عقل کے ذریعے سے جو افراد نکلتے ہیں وہ مقرر افراد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو عام ہے اس پر ظنیت کا فرق نہیں آئے گا۔ اور علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ بات نہ کریں تو شریعت کے جتنے بھی خطابات ہیں اس میں عقل کوئی نہ کوئی تخصیص کرتی ہے، تو پھر تو وہ تمام کے تمام ظنی ہو جائیں گی، یہاں تک کہ یہ جو ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اب یہ جو ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم وضو کرو، اب دیکھیں اس میں کتنی تخصیص ہے، تمام مؤمنین سے ہم نے بچوں کو نکالا ہے، مجنون کو ہم نے نکالا ہے، اس طرح اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس میں ہم نے جو مریض ہے ان کو تیمم کے ذریعے سے مستثنیٰ کیا ہے۔ تو اس طرح تو شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس میں استثناءات نہیں ہے، عقل والی تخصیصات نہیں ہیں، تو اس طرح تو پھر باقی رہنے والا جو کلام ہوگا وہ تو دلیل فیہ شبہ ہو جائے گا، یعنی ظنی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے بہتر صورت یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے ہم جتنی چیزوں کو مستثنیٰ کرتے ہیں وہ اس میں وہ دلیل پھر ظنی نہیں رہے گی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، لیکن یجب ہناک فرق، اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے جب ہم کسی چیز کو مخصوص کرتے ہیں تو وہ قطعی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ استثناء کے حکم میں ہے، لیکن انہوں نے استثناء کو حذف کیا ہے، عقل پر اعتماد کیا ہے، یعنی اکثر جو عقل کے ذریعے سے استثناءات ہوتے ہیں وہ استثناء کی شکل کے ہوتے ہیں، جیسے مثلا یا ایھا الذین آمنوا، اب اس میں کہتے ہیں کہ بھائی جو بالغ ہے وہ مراد ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اس میں یعنی جو پانی پر قادر ہے وہ، اس طرح کے یعنی جو قائل ہے اور متکلم ہے اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ وہ ان باتوں کو ذکر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے والا مخاطب ہے ان کو اچھی طرح کی سمجھتا ہے، اس لیے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اس کے عقل پر اعتماد کر دیتا ہے، علی انہ مفروغ عنہ، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی دلیل فیہ شبہ کے ضمن میں آ جائے گا، اور یعنی یہ بھی ظنی ہو جائے گا۔ اور یہ جو فرق ہے یہ میں نے خاص طور پر ذکر کی ہے، اور کتاب کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کتاب میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے بہت زیادہ مفید باتوں کا اضافہ کیا ہے جو ابھی تک کسی نے بیان نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے جملے وہ ذکر کرتے ہیں، ھذا الفرق تفردت بہ، اور یہاں بھی وہ بیان فرماتے ہیں ھذا الفرق تفردت بذکرہ، اور اس کو ذکر کرنا ضروری بھی ہے تاکہ جو شریعت کے جتنے بھی خطابات ہیں جس میں سبھی مجنون کو ہم نے عقل کے ذریعے سے مستثنیٰ کیا ہے، خاص کیا ہے، وہ پھر ایسی دلیل لازم نہ ہے جس میں شبہ ہے، جیسے وہ خطابات جو فرائض کے بارے میں ہیں، اب ان کا منکر کافر ہے بالاتفاق، حالانکہ ان میں بھی کچھ نہ کچھ تخصیص ہے، تو اب عقل کے ذریعے سے جو تخصیص ہوتی ہے یہ شبہ کو پیدا نہیں کرتی، کیونکہ عقل جتنی چیزوں کو نکالنا چاہتی ہے وہ ہم نکال لیں گے اور باقی چیز کو اپنے عام پر عموم پر باقی رکھیں گے، اور اس میں
یعنی ظنیت نہیں آئے گی، وہ اپنی قطعیت پر برقرار رہے گی۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک تو قصر غیر المستقل کا حکم بیان کر دیا، اور قصر بالمستقل کا جو حکم ہے اس میں 4 مذاہب تھے، اس میں سے جمہور کا جو مذہب ہے، جمہور حنفیہ کا مذہب، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ جو باقی 3 مذاہب ہے وہ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے۔